فرعون ایک ظالم، جابر اور سرکش حکمران تھا۔ وہ خود کو رب کہتا تھا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھتا تھا۔ نعمانی سٹوریز چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کو ملیں گی دل ہلا دینے والی، سوچ بدل دینے والی اور عبرت آموز کہانیاں جو انسان کو غفلت سے جگا دیتی ہیں اور انجام یاد دلا دیتی ہیں۔ آج ہی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر کہانی صرف سنانے کے لیے نہیں بلکہ سبق دینے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی فرعون کے محل میں ایک کمزور مگر باایمان عورت رہتی تھی جس کا نام ماشطہ تھا۔ وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو طاقتور نہیں تھے مگر سچ پر تھے۔ کچھ لوگ محلوں میں رہ کر بھی آزاد ہوتے ہیں اور کچھ تختوں پر بیٹھ کر بھی غلام۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسی عورت کا واقعہ جو فرعون کے محل میں رہتی تھی مگر اس کے رب کو مانتی تھی۔ اس عورت کا نام تھا ماشطہ۔ فرعون ایک ظالم حکمران تھا۔ وہ خود کو رب کہتا تھا، لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا اور بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کراتا تھا۔ اس کی حکومت خوف، جبر اور خون پر قائم تھی۔ اسی فرعون کے محل میں ایک کمزور سی باندھی رہتی تھی، ماشطہ۔ وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھیں۔ ایک دن ماشطہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ اچانک کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ بسم اللہ رب مولا۔ کنگھی اٹھاتے وقت اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، بسم اللہ رب موسیٰ۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا۔ تم نے کیا کہا؟ فرعون کی بیٹی چونک گئی۔ اس نے غصے سے پوچھا، تم نے کیا کہا؟ ماشطہ نے نرمی سے کہا، میں نے اپنے رب کا نام لیا ہے۔ فرعون کی بیٹی چیخی، تمہارا رب تو میرا باپ ہے فرعون۔ ماشطہ نے پورے یقین سے کہا، نہیں۔ کیا تم میرے سوا کسی اور رب کو مانتی ہے؟ ہاں، میں موسیٰ کے رب اللہ واحد پر ایمان لائی ہوں۔ ماشطہ کو فرعون کے دربار میں لایا گیا۔ فرعون نے غرور سے پوچھا، کیا تو میرے سوا کسی اور رب کو مانتی ہے؟ ماشطہ نے ڈرے بغیر کہا، ہاں، میں موسیٰ کے رب اللہ واحد پر ایمان لائی ہوں۔ یہ سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا۔ ایک کھولتی ہوئی دیگ تیار کرو۔ اس کے بچوں کو دیگ میں ڈلوایا۔ فرعون نے حکم دیا، ایک کھولتی ہوئی دیگ تیار کرو۔ ماشطہ کے بچوں کو لایا گیا۔ ایک ایک کر کے فرعون نے اس کے بچوں کو دیگ میں ڈلوایا۔ ماں کا دل ٹوٹ رہا تھا مگر ایمان قائم تھا۔ جب آخری دودھ پیتا بچہ گود میں تھا تو اللہ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا، اے ماں، صبر کرو، تم حق پر ہو۔ ماشطہ مسکرائی، اللہ پر بھروسہ کیا اور خود بھی دیگ میں کود گئی۔ یوں فرعون نے ماشطہ کو بھی شہید کر دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات میں نے جنت کی خوشبو محسوس کی۔ وہ خوشبو ماشطہ اور اس کے بچوں کی تھی۔